أما بعد أعوذ بالله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 24 تک پڑھا ہے. سورت کی ابتدا میں اور اس کے پچھلے دروس میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہم نے سورہ قیامت سے پہلے پڑھی، اللہ رب العزت نے اس میں آخرت کا اور جہنمیوں کا ذکر کیا. جہنم کی صفات کیا ہے، ان کی کیا کیفیات ہیں، کس وجہ سے وہ جہنم میں گئے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا. بالکل اسی طریقے سے اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر کرا اور ساتھ میں جنتیوں کا ذکر کیا. انشاءاللہ مزید بھی اس صورت میں آگے پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے کچھ اور عقائد بھی ہمیں اس میں سکھائے، سمجھائے. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے انتہائی غور طلب بات ہے کہ ایک آدمی ایک سفر کے اندر ہے اور سفر میں ایک جگہ وہ ٹھہرتا ہے. رات زیادہ ہو گئی ہے، ایک ہوٹل میں جاتا ہے آرام کی غرض سے. وہاں تو وہ کمرہ بک کرواتا ہے. کمرے میں جا کر دیکھتا ہے تو باقاعدہ وہاں پر دیواروں میں سیم آئی وے کلر اتر رہا ہے. اس پر پینٹنگ نہیں لگی، وہاں ٹی وی نہیں ہے، سنگل بیڈ ہے اور اس پہ بھی گدا نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی کرسیاں ہیں. اب رات کا وقت ہے، وہ نیچے اتر کر آتا ہے، مینیجر سے کہتا ہے کہ بھئی یہ پوری لسٹ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سارا سامان آ جانا چاہیے. اس میں ٹی وی کلر ہو جانا چاہیے، پینٹنگ لگ جانی چاہیے، ٹی وی ہونا چاہیے، گدا لگے، اس میں ڈبل بیڈ ہو، کرسیاں ہوں. مینیجر کہے گا جناب آپ نے ایک رات کے لیے کمرہ بک کیا. سامنے والا کہے گا ہاں، اور اس میں آپ جو ہے اتنا سامان رکھ رہے ہیں. جواب میں کہے گا میری مرضی. صحیح کہہ رہا ہوگا. دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو وہ آدمی پاگل ہے اور یا وہ آدمی غافل ہے اس بات سے کہ یہ سب کچھ تو اس کو نہیں چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ تھوڑی لے کے جائے گا. کلر تو اتار کے نہیں جا سکتا. چلو سب چیزیں اٹھا کے اپنے سفر میں لے بھی جائے، شاید سب تکلیفیں پریشانیاں اٹھا لے، کلر وہ کھیڑ کے لے آئے گا اپنے ساتھ، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو دنیا کے اندر
اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس دنیا کے اندر تم ایک وقت مقرر تک ہی رہو گے، ٹھہرنے کی جگہ ہے تمہاری وقت مقرر تک کا سما، اس کے بعد سارا یعنی کہ موت آئی اور سب ختم۔ اچھا پھر چونکہ بوڑھے دیکھ لیے ہم نے نا، بوڑھے ادھیڑ عمر جو لوگ ہوتے ہیں بوڑھے، وہ ہم نے دیکھ لیے، ہمارے ذہنوں کے اندر ہی گمان گزرتا ہے کہ یہ عمر ہم بھی دیکھیں، یہ عمر ہم بھی دیکھیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موت اللہ کے اختیار کے اندر ہے، اور کسی کو بھی اس کی موت کے بارے میں پتا ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ایک پل کے اندر آ جائے، ہو سکتا ہے ایک دن میں آ جائے، ہو سکتا ہے 2 دن میں آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس عمر تک پہنچوں گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس عمر تک بھی پہنچ جائے۔ تو اس صورت کے اندر جو اگر وہ آج کر رہا ہے، نہ پائیدار کر رہا ہے، پائیدار کر رہا ہے، اگر نہ پائیدار کر رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہوگا نا، اور اگر پائیدار کرے گا تو اپنا فائدہ کرے گا۔ پائیدار کیا ہے؟ پائیدار یہ ہے کہ آدمی اس جگہ کے لیے کوشش کرے جہاں کا گھر اس سے کبھی چھین نہیں سکتا، جس گھر کو چھوڑ کر اسے کہیں نکلنا نہیں پڑے گا، جہاں پر دیواروں پہ کلر تو کم ہوتا ہے، سونے کی اینٹیں زیادہ لگتی ہیں، چاندی کی اینٹیں زیادہ لگتی ہیں، موتی ہیرے جواہرات زیادہ لگتے ہیں، اور ان میں سین نہیں لگتا، وہ گرتے نہیں ہیں، جہاں پر بڑے بڑے محلات تعمیر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گھر نہیں، بڑے بڑے محلات تعمیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں وہ اشیاء ملتی ہیں کہ جو اشیاء باسی نہیں ہوتی، جو اشیاء ختم نہیں ہوتی، جو اشیاء اگانی نہیں پڑتی، جو کاٹنی نہیں پڑتی، اور جو آدمی خواہش کرتا ہے وہ اس کی خواہش ابھی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، زبان سے ادا بھی نہیں ہوتی، اس سے پہلے سے مل جاتی ہے، وہاں کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یعنی جنتیوں کا ذکر کیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا کل کے درس میں بھی، اور اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر متقین فیہا علی الارائک، جنت کے اندر اپنے تخت پر، ارائک جمع ہے، تخت بہت سارے، متقین فیہا علی الارائک، وہاں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں۔ اچھا بظاہر سے ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ کوئی اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے ماڈل بنے ہوں گے، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے کے لیے پیدا کیا، تو دنیا میں مشقت اٹھانی چاہے اتنی مشقت تو اٹھانی ہے، لیکن جنت کے اندر متقین فیہا علی الارائک، وہاں تو صرف اس کو آرام سے تخت پر بیٹھنا اور حکم چلانا، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں اس کو کوئی تقدو کرنی، بھاگ دوڑ کرنی، کوئی کوشش کرنی نہیں۔ فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہاں پر دھوپ دیکھے گا۔ اچھا دھوپ کون سی؟ یہ شمسن کا لفظ ہے نا، وہ سورج وہ جو پورا ہو جاتا ہے، اور وہ جو دھوپ بالکل ایسے پڑتی ہے، آدمی مچل کے رہ جاتا ہے، جیسے کہ آج کل ہم صبح میں دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے دھوپ میں۔ آپ یعنی دھوپ سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈی چیزوں کی طرف بھاگیں گے، آپ اے سی کی طرف بھاگیں گے اور پنکھوں کی طرف بھاگیں گے، تو یہ چاہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے دھوپ سے میری جان بچے۔ اور جہنم کے اندر دھوپ کی ضرورت ہی نہیں، آگ ہی کھانی ہے، آگ میں جلنا، آگ پر ہی لیٹنا، آگ پہ ہی کھڑا ہونا، آگ پہ ہی بیٹھنا، یعنی مستقل ہی آپ وہاں پر مستقل عذاب کا شکار رہنا ہے، آپ وہاں دھوپ سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں تو دھوپ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ۔ اور جنت کے اندر کیا؟ جنت کے اندر کیا؟ لا یرون فیہا شمسا، وہاں وہ یعنی کہ اس کو دھوپ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کے درخت ہے، جیسے ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک درخت اتنا گھنا اور اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک تیز سواری والا 1000 سال تک بھی اس کے نیچے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا گزرنے کی کوشش کرے تو گزر سکتا ہے، اتنا بڑا فاصلہ۔ تو لازمی سی بات ہے کہ ایسے درختوں کے جھنڈ کے درمیان رہنے والے آدمی کو سورج کی روشنی سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ تو مل جائیں گے، لیکن سورج کی روشنی اس طریقے سے کہ وہ اس کو بالکل نقصان پہنچائے اور اس طریقے سے اسے ہیٹ پہنچائے، یہ تکلیف اس کو نہیں ہوگی۔ بڑا دم حریرہ، اور نہ ہی شدت والی سردی، شدت والی جو سردی اس کو آدمی کہاں پٹتا بھی، نہ ہی وہ شدت والی اس کو سردی ملے گی، یعنی کہ ایسے موسم کے اندر آپ رہیں گے کہ جو موسمیاتی آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ موسمیاتی پریشانیاں بھی آپ کو نہیں ہوں گی۔ مثلا جیسے کہ دیکھو یہ کہا جاتا ہے نا پلانٹ ارتھ جو ہے وہ انسانوں کے رہنے کے لیے بڑا مفید ہے، اتنا بھی نہیں۔ اگر پلانٹ ارتھ انسانوں کے رہنے کے لیے اتنا ہی مفید ہوتا تو کوئی بھی انسان مرتا، کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی ماحولیاتی نقصان پہنچتا نہیں۔ اس کا مطلب ماحولیاتی سوال یہاں موجود ہے، ماحولیاتی نقصان یہاں ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان یہاں سے ایک دوسرے پلانٹ کا سفر کی تیاری کرے گا، اور وہ پلانٹ کیا ہے؟ جنت۔
ٹھیک ہے. فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور وہی جیسے میں نے ابھی درخت کے بارے میں بتایا کہ اس کے اوپر درختوں کی شاخیں اس کے پتے ہی اس طریقے سے جھکے ہوئے ہوں گے کہ بالکل اس پہ سائے والی کیفیت ہوگی کہ چاروں طرف اس کا سایہ ہی منڈلا رہا ہوگا، دھوپ منڈلا رہی ہوگی نہیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ. ان کے ارد گرد سے یعنی وہ تشت، چاندی کے تشت، وہ ان کے ارد گرد سے گزر رہے ہوں گے. وہ اکواب کانت قواریرا، اور شیشے کے پیالے، شیشے اور چاندی کے پیالے، ٹھیک ہے. قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، کہ سونے کے پیالے، جیسے پہلے پڑھا ہم نے بھی، شیشے کے پیالے، چاندی کے پیالے، سونے کے پیالے. قدروها تقدیرا، اندازہ کرنے والا ان کا اندازہ کرے گا تو اس اندازہ ہو جائے. یہ سمجھے؟ یعنی کہ جو سونے چاندی کا اندازہ رکھتا ہے وہ اندازہ کرنے والا جب ان کا اندازہ کرے گا کہ یہ کتنے بیش قیمت ہے تو اس اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت بیش قیمت. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ وہ اس کے اندر سے جب پیے گا، ان پیالوں میں جب وہ پیے گا تو اس کا جو مزاج ہوگا، اس کا جو ذائقہ ہوگا ویسا ہوگا جیسے سونڈ کا پانی. سونڈ کے پانی کا جس طریقے سے ذائقہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہوگی کیا، وہ شراب ہوگی، مشروب ہوگا، وہ پینے کی بڑی مفید چیز ہوگی جو کہ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا ذائقہ ایسا ہاضموں کا ہوگا، ایک ہاضمہ پہنچانے والا. فرمایا اینم فیہا تسمی سلسبیلا، وہاں چشمے بہتے ہوں گے اور ایک چشمہ ایسا بہتا ہوگا جس کا نام ہوگا سلسبیلا. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن جریر کے اندر روایت ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلسبیلا سے مراد یعنی کہ وہ ایک ایسا جھرنا، ایک ایسی نہر ہے کہ جو یعنی کہ اپنے اوپر سے چھینٹے نہیں اڑاتی، اپنے اوپر سے بڑی روانی سے، خوبصورتی سے وہ تیرتی ہوئی گزرتی ہے. ٹھیک ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے ارد گرد لڑکے ہوں گے ہمیشہ زندہ رہنے والے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تو انہیں دیکھے تو تجھے ان کو دیکھ کے ایسا گمان گزرے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی. وہ جو چاروں طرف گھومتے ہوئے لڑکے جو خوبصورت سے ہوں گے ان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا جیسے بکھرے ہوئے موتی ایسے خوبصورت ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا تھے، بخاری کتاب الجنائز میں روایت ہے، مشرکین کی اولادوں کو کیا ہوا اللہ کے رسول؟ مشرکین کی جو اولادیں ہیں ان کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل جنت کے خادم کی حیثیت سے رکھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کہ یہ جو لڑکے ہیں، یہ لڑکے کون ہیں؟ جن کے ماں باپ دنیا کے اندر مشرک تھے، یہودی عیسائی ہندو تھے، مر گئے، اور یہ بچپن میں یہ اولادیں ان کے لڑکے یہ مر گئے اور یہ پہنچے کہاں؟ جنت میں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں، اصل میں تو کوئی یہودی عیسائی نہیں ہوتا. فرمایا وَإِذَا رَأَىٰ ثُمَّ رَأَىٰ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یعنی تو جنت میں یہاں دیکھے گا، تو جنت میں وہاں دیکھے گا، تو جنت میں جہاں بھی دیکھے گا نعیمًا وملکا کبیرا، انعامات ہی انعامات، نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا، نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا، وملکا کبیرا، اور اپنی بڑی سلطنت دیکھے گا، اپنی بڑی یعنی کہ اپنے لیے بڑا طوفان دیکھے گا، بڑے معاملات دیکھے گا. فرمایا علیہم عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر یعنی ان کے اوپر سبز ہری باریک ریشمی چادریں ہوں گی. سمجھ رہے بات کیا؟ یعنی کہ باقاعدہ ریشم دنیا کے اندر اس پر مرتے حرام ہے، اس لیے کہ اس کی آزمائش ہے، اس لیے کہ اس کی آزمائش ہے. سمجھے گا ذرا، بڑی زبردست بات ہے. مثلا شراب کیوں حرام ہے؟ شراب کیوں حرام ہے؟ ایسا لگ رہا ہے سارے شرابی نہیں سنا بات. شراب کیوں حرام ہے؟ اللہ نے حرام کی ہے، اللہ نے ہے، اس سے بڑا کوئی جواب ہے؟ اللہ نے حرام کیے. ریشم بھائی اللہ نے حرام کیا، بھائی مرد کا سونا اللہ نے حرام کیا، بھائی سود کو اللہ نے حرام کیا، بھائی زنا کو اللہ نے حرام کیا، بھائی قتل کو اللہ نے حرام کیا. سمجھ رہے؟ وجہ پتا ہو یا نہ پتا ہو، حکمت پتا ہو نہ پتا ہو، سب سے بڑا جواب کیا ہے؟ حقیقی جواب ہے اللہ نے ختم، بات ختم. اس لیے کہ اللہ نے اس لیے منع کیا دنیا میں ان چیزوں کے اوپر اس کی ہو جائے آزمائش. آیا کہ پورا اتر کے دکھاتا ہماری رضا کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ نعمتوں کے پیچھے، حلال و حرام کو چھوڑ کر نعمتوں کے پیچھے. ٹھیک ہے. اب جب ہماری رضا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا کے اب جیسا کہ ہماری رضا چھوڑ کے اگر دنیا میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگے گا بالکل ملیں گی، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، اور جس کی کوشش جس چیز کے حاصل کرنے کی ہوگی اللہ اس کو وہ دے گا. جس کی کوشش جس چیز کے حاصل کرنے کی ہوگی اللہ اس کو ضرور دے گا. آنسو میں بینچ مارے. ٹھیک ہے. اب یہ بات بڑی غور طلب ہے. آج سارے شب برات منا رہے آگے آ جائیں بھگن آگے اس طرف دنیا کے اندر اس نے باقاعدہ یہ سب چیزیں جو منکرات میں سے تھیں جنہیں اللہ نے منع کیا اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑ دیا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے انہیں حاصل کر لیا اس میں مل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. جس کی نیت جو چیز حاصل کرنے کی ہوگی اللہ اس کو دے گا. وضاحت بھی کر. جس کی نیت مال حاصل کرنے کی ہوگی اللہ اسے مال دے گا. جس کی نیت عورت حاصل کرنے کی ہوگی اللہ اس کو عورت دے گا. اور یہ بات بڑی غور طلب ہے. چھوڑ کے سب یہاں سے ختم، مر گئے. وہی سارے رشتے دار مٹی میں دبا کے چلے گئے. کوئی چیز بھی ساتھ ڈالی. بیچارے عیسائیوں تک کو بھی جو ہے نا اس چیز کا احساس ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ان کا والا جب مر جاتا ہے تو قبر کے اوپر جو ہے اس کے وہ تابوت جو ہوتا ہے نا لکڑی کا، اس کو اس کی جو چیزوں پسند کرتا تھا وہ رکھ کے جاتے ہیں بیچارے. سمجھ رہے بات کو، جس کو بعد میں گورگن چرا لیتا ہے. سمجھ رہے بات کرے نہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وہاں یہ جنتی جب داخل ہوں گے ان پر وہ سبز ریشم کے ہرے ریشم کے وہ پوشاکیں ہوں گی، اور وہ استبرقن اور ان کے جو تکیے وہ بھی اس قسم کے ہوں گے، وہ جو تختوں سے ٹیک لگانے کے. وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے. انہیں سونے کے نہیں سمجھے نا، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب دیکھیں نا دنیا کے اندر تو حرام ہے اور حرمت بھی کس طریقے سے ہے. صاحب بڑی پیاری بات ہے، اتباع سنت پتہ لگتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی سونے کی. ٹھیک ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی. صحابہ کرام نے اگلے دن تو سب نے بنوا کے پہنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، سب نے بنوا کے پہنی. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آیا، فرمایا اللہ نے مرد کے اوپر سونا حرام کر دیا، انگوٹھی اتار کے پھینکی، سب نے اتاری تھی. سمجھ رہے ہو بات کو نہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنتے ہوئے دیکھا تو پہنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارتے ہوئے دیکھا تو اتار کے پھینک دی. ان کے لیے پہلے پہنتے وقت بھی زیور نہیں تھا. ان کے لیے پہلے جب انہوں نے پہلے دن جب پہنی تھی تو زیور کی نیت سے پہنی تھی. بھائی مرد کے لیے تو زیور کسی طرح بھی جائز نہیں ہے نا، کسی بھی حیثیت سے. سمجھ نظر بات. پہلے انہوں نے زیور کے حیثیت سے نہیں پہنی تھی. کس حیثیت سے پہنی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے لہٰذا. سمجھ رہے ہیں بات میں نہیں؟ اس پہ کتنا ثواب ہوگا؟ جیسے سونے کی انگوٹھی پہنیں گے، سونے کی انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے تو جب ہم اس کو پہنیں گے، جیسے کہ وہ صحابہ کا ذہن بتا رہا ہوں، جب ہم اس کو پہنیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. ایسا کوئی ایسی بات تھی نہیں. بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی لہٰذا ہمیں ہی پہننی ہے. سنت یہ عمل، یہ شاید اللہ کو خوش کرنے والا عمل پہن لی. سمجھ رہے بات کو نہیں؟ حالانکہ چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن جب اتار کے پھینکی تو کیا سوچ کے اتار کے پھینکی زیور ہے؟ نہیں، اسی لیے اتار کے پھینکی نہیں اللہ کی ناراضگی. اللہ نے منع کرتے نا اللہ کی ناراضگی اتار کے مار دیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن. کس طریقے سے؟ وہ جیسے پہنتا تھا نا کسرا، ایران کا بادشاہ، وہ پہنتا تھا پورے یہاں سے لے کے یہاں تک وہ پہنتا تھا. وہ اس کی شان سمجھی جاتی تھی. بتایا کہ جنت کے اندر یہ کیفیت ہو، اور ظاہر ہے وہ بھی پہنتا تھا. یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے. بعض بھائی ایک دفعہ کیا ہوا، مجھ سے بھائی نے سوال کیا گیا، میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. مثلاً آج کے زمانے کے اندر آدمی جب کوئی چیز جیسے پہنتا ہے، مثال طور پہ 3 پیس سوٹ پہن رہا ہے، بعض لوگ وہ جائز ناجائز والی بات کی ہے. ایک آدمی 3 پیس سوٹ پہن رہا ہے، ایک آدمی پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ وہ سب. یہ آج کے زمانے کے اپنے اپنے اعتبار سے فیشن ہے. کسی کا کوئی فیشن ہے، کسی کا کوئی فیشن ہے. تو اب اس صورت کے اندر باقاعدہ یعنی کہ آج کے حوالے سے جب کسی کو سمجھایا جائے گا تو کیا ہم اس کے معنی یہ کریں گے کہ مطلب سونے کی کوئی اور چیز دے دی جاتی ہوگی؟ مثلاً آپ کو وہ کنگن پہننے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات. اس کو سمجھیں ذرا. بات یہ ہے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے اپنے اپنے اقوام کو جنت کا کانسیپٹ سمجھا ہے نا، جنت جہنم یہ ساری چیزیں سمجھائی نا. اب لازمی سی بات ہے کہ ایران وغیرہ یا ان سائڈوں پر جو بھی نبی آئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو یہ بتایا کہ جنت کا فیشن کیا ہوگا، یعنی شان و شوکت والا جو جنتی کا ایک بڑے آدمی کا وہ امیر رئیس آدمی اس کا لباس کس طریقے کا ہوگا تو وہ بتا. اب یہ لوگ چونکہ بعد میں لا مذہب ہوئے، بے دین ہوئے، جب یہ بے دین ہوئے تو انہوں نے یعنی جو اسلام کے شعار، اسلام کے جو معاملات تھے، اسلام کی جو نشانیاں تھیں اس کے مذاق بنائے.
مذاق اڑایا، تو اسی میں ان لوگوں نے اپنا بادشاہی لباس کیا بنایا، وہ جو سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں نہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کسرا خسرو پرویز نے اگر وہ کنگن انگن پہنے کوئی خدا نہ خاصہ اگر یہ والی بات ہے تو کوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا کوئی ٹریڈیشن تھا. ان کا کوئی ٹریڈیشن نہیں تھا. یہ تو جنت کا ٹریڈیشن ہے جو یہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا. انہوں نے یعنی کہ وہ جو ماننے والی باتیں تھی اس کو تو مانا نہیں، جس طریقے سے ماننا چاہیے تھا اس طریقے سے تو مانا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح کاپی کرنا، ان کو کاپی کرنا وہ شروع ہوئے تھے بعد. پھر اللہ نے یہاں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پلوائے گا پاک شراب. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہم پڑھ گیا پیچھے سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں تم پر نشہ چاہے کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، نشہ جوا، اب وہ جوا چاہے کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، ستاروں کا علم جاننے کی کوشش کرنا یعنی کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا اس طرح کے کسی بھی طریقے سے علم جاننے کی کوشش کرنا. اور چوتھی چیز غیر اللہ کے لیے جو قربانیاں کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم سے جو یعنی اپنی خوشنودی جو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تم پر حرام کر دیا. یہ کیا ہے؟ انہم رجس، یہ ساری چیزیں ناپاکیاں ہیں. اور مومن کیا ہے؟ المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا. مومن ناپاک، اور مومن اگر اپنے ساتھ ناپاکی کی آلودگی اختیار کر لے تو پھر وہ مومن رہے گا. اور وہ بھی یہ عقیدتی آلودگیاں ہی ہے، یہ کوئی وہ آلودگیاں نہیں ہے گندگی لگ جانا، یہ روح کے اندر گندگی لگ جانے والی باتیں یہ چاروں. سمجھے گا ذرا بات. تو باقاعدہ فرمایا یہاں پر کہ من عمل الشیطان، یہ کن کے عمل میں تھے؟ یہ چاروں پانچوں چیزیں کن کے عمل میں تھے؟ شیطان کے عمل میں تھے. فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، ان سے باز رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب کامیابی کس بات کی؟ اللہ کی نجات کی کامیابی اس بات کی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ وہاں پہ انہیں کیا پلائے گا؟ سمجھ رہے ہیں بات کیا ہے؟ اب یا تو دنیا کے اندر اب جیسے ہوتا ہے نا آج کل بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک آدمی جو ہے وہ شراب کا نام بدل کے وہ بیئر نون الکوہلک، سمجھ رہے ہیں بات کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل وہ والی بات ہے کہ دودھ اور پیشاب کو ایک ساتھ ملا کے لیبل کیا لگا دیا؟ ملک پیک. دودھ اور پیشاب کو ایک ساتھ ملا کے اور لیبل کیا لگا دیا؟ ملک پیک. وہ ملک پیک ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کیوں ہے نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے سود کا نام رکھا پہلے پروفٹ، انٹرسٹ، سب سے پہلے انٹرسٹ، پھر پروفٹ، پھر مارک اپ. رہے گا تو سود ہی نا. جوئے کا نام آپ چاہے وہ ٹیلینور نامی اسکیم ہو، وہ فلانا ہو، وہ ڈھمکا اتنا سونا ملے گا، بانڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جوا کسی بھی قسم کا وہ حرام ہے. سمجھ رہے ہیں بات کیوں ہے نہیں؟ اب عرض کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے بندہ دنیا میں ترک کرے گا اور آخرت میں ان کا بدلہ کیا پائے گا؟ وہ چیزیں جو کہ ہمیشگی کی ہیں، جو پائیدار ہیں، جن سے کوئی انسان کو نقصان پہنچتا نہیں. اور فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک اللہ نے مومنین کو، جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، یہ ہے تمہارے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یا نہیں؟ دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، بھوکے مرے، پیاسے مرے، دنیا کے اندر بیمار رہے، پریشان ہوئے، دنیا کے اندر سختیاں برداشت کی، دنیا کے اندر باقاعدہ یعنی ہوٹنگ صحیح، دنیا کے اندر مختلف قسم کے معاشرے آئے، مختلف قسم کے معاشروں کے اندر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، متعارف کرایا بحیثیت مسلمان، تو تانے سہے، ہے نا؟ سمجھ رہے بات کیا؟ لیکن صرف اور صرف کس لیے؟ ہماری رضا کے لیے. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارا بدلہ. کس بات کا؟ کان سعیکم مشکورا، جو کہ تم نے انتہائی بہترین قبول کوششیں کی دنیا میں. جیسے کہ مثال دیں گے نا اس کی چھوٹی سی، کہ آج کے زمانے کے اندر جیسے کہ دیکھیں سب سے پہلا طبقہ جو ہمارا تھا، سب سے پہلا طبقہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ تھا. اب ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں تو آپ تاریخ کی کتابیں جب اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ شب برات کے دن گھروں سے باہر نکل کے نہیں آتے تھے دین کے لیے. آ جائیں نا بہت سارے آئے جیسے وہ شب برات کے دن جو نا نہیں نکل کر آتے تھے گھروں سے باہر کہ وہ آئیں گے آج وہ ماشاءاللہ
یعنی اللہ نے کہیں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کہیں اللہ نے کہا ہے یہ بات کہ بھئی شب برات والے دن تمہاری کوئی بخشش ہونی ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی ایسا کوئی ان پر الگ سے وحی اتری ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے دن نکلے تھے گھر سے باہر اور پھر آخر قبر کے گھر میں چلے گئے. پہلے دن گھر سے باہر جو نکلے نا اللہ کے دین کے لیے، آخر کار کہاں گئے؟ قبر کے گھڑے میں وہ داخل ہوئے. لیکن کبھی بھی دین کے معاملے میں انہوں نے دنیا کو ترجیح دی؟ دنیا کو ترجیح نہیں دی، دنیا پر دین کو ترجیح دی. اپنے دین کو سیکھا، دین کو سمجھا اور لگ گئے تیزی سے اعمال کرنے میں. اور کل کا درس یاد ہو جن بھائیوں کو تو میں نے اس میں ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی. کیا ہے اصل میں شب برات کا فساد کیا ہے؟ مجھے بات کرے نہیں، شب برات کا فساد یہ تھوڑی ہے میری اس رات کو جو ہے نا وہ قبرستان جانا غلط ہے یا فلاں ڈھمکائی. شب برات کا سب سے بنیادی فساد یہ ہے کہ آدمی یہ شب برات جیسی اپنی خود ساختہ راتوں کو جاگنے کے چکر میں جب لگتا ہے تو عام دنوں میں عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ جھوٹی فضیلتیں جب اس کو پتہ لگتی ہیں تو سچی فضیلت یعنی اللہ کی رضا کو بھول جاتا ہے. اور 2 ٹکے کے 2 روپے کی فوٹو اسٹیٹوں کے اندر جو وہ جھوٹی رکعتیں اور تلاوتیں اور دعائیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ 2 روپے کے اس پرچے کو لے کے لازوال انمول کتاب کو ترک کر دیتا ہے سارے سال کے لیے. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً اس رات کو کر کے اور جس طرح کر کے بھی وہ بیچارہ رکو سجدے مار کے اور تسبیحات گن رہا ہے، تسبیحات گن رہا ہے، پریشانی اٹھا رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے بالکل. اور آگے صبح بڑے اپنی ذات میں مطمئن ہو گئے کہ بھائی میں رات کو جاگ کر آیا ہوں. اور جس پر مولوی صاحب اسی دن رات کو اس کو بتا رہے ہیں، بیچارے مولوی صاحب بھی بیچارے ہیں نا، مولوی صاحب بیچارے اسی دن رات کو اس کو بتا رہے ہیں دیکھو رات کی عبادت کی فضیلت. ابو بکر کا باقاعدہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی گھر والوں نے نکال دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر والوں نے نکال دیا نا، اسلام قبول کرنے کے جرم میں، باپ دادا کے دین کے خلاف آ جانے کے جرم میں گھر والوں نے نکال دیا. اب جب گھر والوں نے نکالا تو ایک سپورٹر تھے مکے میں جن پر ایک زمانے سے احسان کیا ہوا تھا، وہ احسان کا بدلہ اتارنا چاہتے تھے. کرا ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکے میں بہت سارے لوگوں پہ احسان تھا لیکن بہت سارے تو ابو جہل جیسے تھے احسان فراموش. تو اسی لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ ان کو اس نے سپورٹ دی. اور سپورٹ بھی کیا دی؟ آپ میرے گھر کے باہر والے حصے کے اندر رہ سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جو ہے کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا، شاخیں اور چھال جو تنے پہ جو چھال ہوتی ہے وہ اور سوکھے پتے، ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھونپڑی بنائی. کیا بنائی؟ جھونپڑی. سارا دن جا کے کام کرتے. دیکھو نقطے کی بات کو سمجھنا، نقطے کی بات کو ہم نے سارا دن آج حلوہ پکایا دینا اور پورے محلے کے اندر اس کے گھر میں بانٹا، خود ٹھوسا اور باقاعدہ رشتے داروں کو ٹھسوایا. سمجھنا ذرا بات کو. اور سمجھا کیا کہ آج تو ہو گیا کام، حلوے کے بدلے کیا ملیں گے؟ جلوے جنت کے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ لیکن ذرا سمجھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچارے صبح نکل رہے ہیں اور وہ جا کے سارا دن امپورٹ ایکسپورٹ کا اپنا بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اس کیفیت میں کہ ان کا معاشرتی بائیک آؤٹ بھی کر دیا گیا ہے. تو مشرکین ہیں وہ باقاعدہ جا کر مکے والے وہ مل رہے ہیں باہر تاجروں سے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی پتہ نہیں کون سا دین کہتا ہے کہ اتنے سارے علاقوں کو نہیں مانو اور یہ وہ محمد کو جو ہے وہ نبی ماننا شروع ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین میں ہمارے مخالفت کرتا ہے، یہ وہ لادین ہو گیا، بے مذہب ہو گیا، لہذا اس سے جو ہے وہ دندا وغیرہ سارا ختم کرو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آئے دن تاجروں سے جو بڑے پیمانے پہ جو کاروبار تھا وہ آئے دن ٹوٹتا جانا تھا. آئے دن یہ ایک دن وہ تاجر، ایک دن وہ تاجر، ایک دن تاجر، ایک دن وہ تاجر. پھر ایک دن کیا ہوا؟ سمجھنا ذرا بات کو. یعنی ہوتا کیا کہ وہ سارا دن جا کے کام کرتے، رات کو آتے، رات کو آنے کے بعد وہاں مسجد کے یعنی وہ اس کٹیا کے اندر، اس جھونپڑے کے اندر، وہاں مسجدیں نہیں تھیں. آج ہمارے مسجدیں میں لائٹیں لگی ہوئی، وہ مسجدیں نہیں تھیں باقاعدہ. سمجھنا ذرا. کعبۃ اللہ تھا 360 فٹ ہوتے تھے. 360 فٹ والے کعبۃ اللہ میں جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل نہیں مانتا تھا کہ میں جا کے میں اللہ کی عبادت کروں. سمجھو نہیں سمجھو؟ سمجھنا ذرا بات. اب اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے رات میں اور آنے کے بعد باقاعدہ کر رہے ہیں رات کو کھڑوں کے عبادت. اور آج مولوی صاحب بہت سارے مولوی صاحب آج یہ بتا بھی رہے ہوں گے، نہیں تو ویسے بتایا ہوتا ہے مولوی صاحبوں نے نا کہ باقاعدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رات اس جھونپڑی کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کرتے اور ایسی قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد کے اندر ایسے قرآن کی تلاوت کرتے کہ ارد گرد کے بوڑھے بچے عورتیں دار و قطار رونا شروع ہو جاتے، بہت زیادہ روتے بلکتے، دل موم ہو جاتے ان کے، نرم ہو جاتے. اور بڑے کافر ہوتے ہیں وہ انہیں مارتے پیٹتے ڈانٹتے، گھروں میں گھسیڑتے، دروازے کھڑکیاں بند کر دیتے.
کوشش کرتے کہ ابو بکر کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یعنی ایک ابو بکر کی عبادت, ایک ابو بکر کی تلاوت, نہیں سمجھ رہے بات؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبادت, ایک ان کی تلاوت. لیکن اثر دیکھ رہا ہوں آج عبادتوں کے اندر اتنی سارے مسجد میں گھسے ہوں گے نا آئس کریم لوٹنے کے لیے, سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ مٹھائیاں لوٹنے کے لیے اتنے سارے مسجد میں گھسے ہوں گے. کیا ہے وہ خلوص نہیں ہے نا, وہ مٹھائیاں لوٹنے میں اور وہ آئس کریم لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں, جو وہ اللہ کو راضی کرنے تھوڑی گئے. قبرستان مردوں کو بخشوانے جو گئے ہیں وہ کوئی اپنی موت یاد کرنے تھوڑی گئے. خلوص نہیں ہے دلوں میں کسی کے بھی خلوص, کسی کی بھی خلوص نہیں ہے. سارے اپنے کندھوں کا بوجھ اتار رہے ہیں. اب جب سارے اپنے کندھوں کا بوجھ اتار رہے ہیں, نتیجے میں کیا ہے؟ نتیجے میں باقاعدہ پورا اسلام الٹ گیا ان کے ہاں. ایسا نہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے, قیامت تک الٹ سکتا. سونے ذرا بات, ان کا الٹ گیا. اب جو سیدھا اسلام پیش کرتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ ابھی تو نہیں سمجھ رہے بات کو, یہ نہیں نکتے کی بات ہے تو کوئی بات کو سمجھنا ذرا. باقاعدہ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھونپڑی توڑ دی گئی, پھوڑ دی, باہر نکال کے پھینکا, مار رہے پوری طریقے سے, پورا علاقہ مار رہا ہے. کس بات کے اوپر؟ تلاوت کرنے کے اوپر. کیا تلاوت؟ نماز پڑھنے پہ. وہ رات کی عبادت کرنے میں ان کو مار پڑ رہی ہے. رات کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ جو تلاوت میں وہ تھوڑا بلند آواز سے جو وہ قرات کر رہے ہیں, یہ ان کا جرم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے انہیں مارے پڑ رہی ہیں. وہ جو چھوٹا موٹا تھا اپنے ہاتھوں سے جو ایک گھر بنایا تھا جھاڑوں کا, وہ جو پتوں کا, اس کو بھی آخرکار گرا دیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کیوں نہیں؟ اسی گھر اسی نام کے اوپر آج ہماری مسجدیں ہوتی ہیں نا, جن میں گھڑوں کے رات کو باتیں لے رہے ہوتے نہیں لے رہے ہوتے. وجہ سمجھیں, وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے, عبادت کے پیچھے, ان کی عبادت کے پیچھے جو مقصد اور ارادہ تھا وہ اللہ کی رضا تھا, آخرت تھا, جنت تھا. سمجھ رہے بات کو؟ وہ کسی جھوٹے سچے 2 روپے والے فوٹو اسٹیٹ کے ثواب کے پیچھے بھاگتے تھے نہیں. وہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یہ کرنا ہے, اللہ کے رسول یہ کروں گا, دن بھر کام کروں گا. دن بھر کام کیا, پیسے جو لے کر آئے اس کا کیا کرتے تھے؟ پیسوں کا مولوی صاحب کے آگے سے جو رومال چل رہا تھا جمعہ والے دن, مولوی صاحب کا جو رومال صفوں کے آگے سے گزر رہا تھا اس میں پیسے ڈالنے نہیں. وہ جو دودھ کی سمجھ لگے گی اس میں پیسے دینے, مٹھائی میں اس میں پیسے دینے نہیں. بلال کو آزاد کرانا ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کروانا ہے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کروانا ہے. غلاموں کو, وہ بیچارے غلام کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا, میرے مسلمان بھائی, اسلام قبول کرنے کے جرم میں جن کو گرفتار کیا ہوا ہے, ان کو پکڑا ہوا ہے, انہیں مارا جا رہا ہے, انہیں پیٹا جا رہا ہے, ان کی آزادی کروانی ہے اصل میں. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یہ نہیں, یہ نیک مقصد دن میں پورا ہو رہا ہے. یہ نیک مقصد دیکھو, ایسی دنیا داری, ایسی تو ان کی دنیا داری ہے. مال بھی کما رہے ہیں تو کس لیے؟ ایسی تو ان کی دنیا داری ہے. اور ان کی رات میں دینداری ہے, رات میں ان کی دینداری ہے. اور رات کی دینداری دیکھ لو, آج ہمارے پاس گنتی کے 4 دن, شب معراج کی پہلے دن کی رات, شب برات کے پہلے دن کی رات, عید میلاد النبی کے پہلے دن کی رات, اور ایک آدھ دن کی محرم کی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں, یعنی کہ باقاعدہ یہ مخصوص ہماری بن گئی نا, یہ نہیں ہے بالکل بھی نہیں. مومن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری بھلائیوں کا بدلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے بھی ہیں, اللہ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا یہ ہے تمہارا بدلہ. وہ جو تم نے محنتیں کی, وہ جو تم نے کوششیں کی, ان کا صلہ جنت مانگی تھی. صحابہ نے مانگا کیا تھا؟ اللہ کی رضا. یقین کریں, ان کی عبادتیں دیکھیں, ان کی عبادت کا صلہ اللہ نے انہیں کیا دیا. رضی اللہ عنہ رضوان, اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوگا دنیا میں ہی. وہ تو چاہ رہے ہیں نا دنیا میں ہی, جو کہ آسانی سے کسی بھی نبی کی امت کو ملا. کسی بھی نبی کی امت کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے نہیں ملا ہے, اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ, کہ جس کے بعد جنت تو ہے ہی, اور پتہ نہیں کیا نعمتیں جو ہم جانتے بھی نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو ہے نہیں؟ اور اللہ نے وہ دنیا کے اندر ان کو دے دیا صرف ایک بات پر, اور وہ بات کیا تھی؟ خلوص دل کا خلوص اور تقوی, اللہ کا ڈر, یعنی مجھے اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے لیے کرنا. فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. ابھی دیکھیں گے, سمجھ لیں, آج بہت سارے بھائی آئے نا, وہ بیچارے اب اگلی شبرات پہ شاید آئیں گے, تو وہ بھی سمجھتے جائیں, اچھا ہے, کام آئے گا بیچاروں کے. باقاعدہ یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ. یہاں پہ اتنی بات ہم نے سمجھی نا, جنتوں کا ذکر سارا ہو گیا. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر یہ قرآن بتدریج نازل کرا ہے, حصہ با حصہ نازل کرا ہے. بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھے؟ سمجھے مفتی کی بات کو سمجھے, یہ ہے اصل عقیدے کی.
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی تختیوں میں، ایسے تختیاں تھیں، سمجھا، یہ تختیوں کو دونوں طرف لکھا ہوا 1 2 3 4 5 ایسے تختیاں تھیں جس پہ توریت پوری لکھی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ میں ملی، ایک دفعہ طور پر اللہ نے دی. سمجھ رہے بات کو ہے نہیں؟ یہ تھی پہلی کتاب. وہی تو ہر نبی پر اتری ہے، وہی ہر نبی پر اتری ہے، ہر رسول پر وہی اتری ہے، اور وہی کے وہ اپنی اپنی صورتیں ہوتی تھی. 3 صورتیں، نمبر 1 فرشتہ کے کلام کرتا ہے، نمبر 2 ڈائریکٹ اللہ دل دماغ پر وہ اتارتا ہے، اور نمبر 3 خود اللہ کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 صورتوں میں وہی اترتی ہے. سمجھے گا ذرا بات؟ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے رسول تھے جنہیں کتاب ملی، اور کس صورت میں؟ تکتی، ایک ساتھ تکتی صورت. ٹھیک ہے، لیکن امت کو اللہ کا یہ جو نعمت امت پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے کی، یہ نعمت امت کو سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی، بالکل بھی نہیں سمجھ میں ہوتا. سمجھنا ذرا بات، ہوتا یہ نماز کا حکم اتر گیا، اب انتظار ہو رہا ہے قربانی کا حکم کب اترے گا، حج کا حکم کب اترے گا، کب ہجرت کا حکم ملے گا، کب جہاد کا حکم ملے گا، کب فلاں چیز کا حکم ملے گا، کب فلاں چیز کا حکم ملے گا. ایسا نہیں ایک ہی دفعہ میں سارے احکامات مل گئے. ہے مزیدار بات، کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ احکامات میں آزمائش، ایسا نہیں سلسلہ بیٹھے بٹھائے پورا دن ایسے مل گیا، یوں ایسے. سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ اور چھوڑیں درمیان کے واقعات تو آپ کے ذہنوں میں آگے ہی ہوں گے، لیکن چھوڑیں اس بات کو، نقطے کی بات کی طرف آ جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی جو ایک دفعہ میں انہیں کتاب مل گئی، اس میں رد و بدل کر دیا گیا. یار رسول الکلمہ نے مباد ہی رد و بدل کر دیا نا اس کتاب میں. تو ایسا ہے نہیں ہے، اس کتاب میں رد و بدل ہو گیا، تبدیل ہو گئے وہ کتاب. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ میں اللہ نے پیدائشی انجیل کا حافظ کیا، انجیل پوری ایک کتاب، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی اللہ رب العزت نے انجیل کا آتانی الکتاب وجعلنا نبی. ایک دن کے بچے تھے نا، ماں کی گود میں جب کلام کیا تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنا النبی، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے. کیا مطلب؟ پیدائشی طور پہ انجیل کا حافظ ہے. تو بڑے مزے آ گئے عیسائیوں میں، تو بیٹے بٹائی مل گئے، ان کو انتظار کرنا ہے نہیں کرنا. لیکن دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھنا، سمجھنا ذرا بات کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بتدریج قرآن اترا. ٹھیک ہے، آج ایک آیت اتری ہے، کل دوسری آیت، تو تیسری، پھر چوتھی. ایک سورت آج اتری ہے، ایک سورت 3 دن بعد، ایک سورت 1 مہینے کے بعد. قرآن آہستہ آہستہ اترا. سلی ہوئی صورت میں ملا، کتابی صورت میں تختیوں پہ لکھا ہوا. پیدائشی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ نہیں ہے. سمجھو ذرا نقطے کی بات کو. بظاہر کیسا لگتا ہے؟ بنی اسرائیل پہ اللہ نے انعام کیا، ایک ہی دفعہ میں سارے کامات مل گئے، لیکن صحابہ کرام پر اللہ نے آہستہ آہستہ اتارا. 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مکمل ہوا. 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مکمل ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں بڑا فائدہ اللہ نے بتایا بھی ہے. دوسرے پارے کی پہلی آیت، یعنی جو ابتدائی آیتیں جو دوسرے پارے میں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها لنعلم من يتبع الرسول. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پہلے بیت المقدس پہ رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی نا، پہلے قبلہ کیا تھا مسلمانوں کا؟ نہیں سمجھے بات ہے نہیں. بیت المقدس یقین کریں کیا ہوا کہ ہمارے یہاں ایک بہت اچھے ایک ہمارے جان پہچان والا مجھے کہنے لگے کہ جو نا ہم جتنی بھی زیارت گئے نا ان کو ٹور کے لیے جا رہے ہیں. زیارت گاؤں میں فلاں مزار فلاں مزار فلاں مزار فلاں مزار فلاں مزار فلاں مزار فلاں مزار، بہت سارے مزار کے نام ہیں. میں نے سبحان اللہ، تم بھی چلو. میں نے کہا چلتا جاؤں گا نہیں. کیوں؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد. 3 مسجدوں کے سوا کہیں کے لیے بھی سفر نہ کرو. 3 مسجدوں کے سوا کہیں کے لیے بھی سفر نہ کرو. مسجد حرام و مسجد حاضہ یعنی مسجد نبوی و مسجد بیت المقدس. اور میں نے کہا یار دیکھیں ایک بڑی غور طلب بات ہے، ہم اتنی ساری زیارتوں میں جا رہے ہیں، مسجد اکثر کب جائیں گے؟ نہیں بیت المقدس. ہمارے پاس اگر نہیں جانا مشکل ہے نا وہاں. میں نے جانا مشکل کیوں؟ اسرائیلی آرمی کی وجہ سے. ساری سمجھ میں بات آ رہی ہے. وہ تو بھائی جب تک قبروں پر پڑے رہیں گے ایسے ہوگا سلسلہ. صحابہ کرام قبروں میں پڑے ہوئے تھے. اپنے شعار خود حاصل کریں. عمر رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں بیت المقدس کس کا تھا؟ ہمارا یا عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا؟ قبروں میں نہیں پڑے رہے، تلواریں نہیں پہنچ گئے، نکلو باہر. کس کا یہ؟ ہمارا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی.
انما یامر مساجد اللہ ہوا من التقوی، اللہ کی مسجد کون بات کرے گا؟ وہ جن کے دلوں میں اصل میں تقوی ہوگا. اور وہ کون تھے؟ کر لی پھر انہیں بات کی. پھر دوبارہ سے وہ بے نور کیوں ہو گئی؟ وہ دوبارہ سے کیوں ان کے ہاتھوں میں چلی گئی؟ کیونکہ ہوا یہ کہ بزرگ قبر سے اٹھ گئے تھے اور خلف قبروں پہ بیٹھ گئے. دوبارہ آئے قبروں پہ تو اونچی اونچی عمارتیں بنا لی اور بیت المقدس کی عمارت گرنے کو جاری ہے نہیں جاری ہے. تو بڑی غور طلب بات، بہت زیادہ غور طلب بات، سمجھے گا ذرا. یعنی کہ باقاعدہ پہلے قبلہ وہ تھا، وہ اس پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قبلے سے ایک دم حکم اتارا اور ایک دم کہاں کر دیا حکم؟ بیت الحرام، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے صحابہ نے، یہاں بھی دیکھو سنت سمجھو، یہاں بھی سنت بڑی غور طلب ہے، بڑی غور طلب. صحابہ کا طریقہ سمجھو، سنت کی اہمیت پتہ لگے گی. مسجد میں نماز پڑھ رہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے باقاعدہ صحابہ کرام، سامنے طرح بات، اور پڑھ بھی رہے تھے فرض نماز، وہ بڑی غور طلب بات ہے، بات سمجھنا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیچھے سے آواز آئی، نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے آواز آئی. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک آدمی نے نماز پڑھی، وہاں اس نے کیفیت دیکھ لی، پلٹ کر آیا، مسجد کے گیٹ کے کھڑے ہو کر اس نے پکارا. سمجھ لگا بات کو، مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر اس کو پکارا. کس کو؟ نماز پڑھنے والوں. یہ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، دوڑتا ہوا آیا، مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، اندر کسے دیکھ رہا وہ نماز پڑھ رہے ہو، اور نماز پڑھنے والوں کو مخاطب ہو رہا ہے، اچھی بات ہے. کسی کی نماز میں خلل ڈالنا اچھی بات ہے، کسی کو عبادت سے روکنا، کسی کی عبادت میں خلل ڈالنا اچھی بات ہے. آئی نہیں سمجھ. وہ عبادت ہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہے، وہ عبادت ہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو. وہ عبادت تھوڑی ہے، اٹھک بیٹھک ہے. وہ اس عبادت کا کوئی تعلق، وہ عبادت اللہ کیا قبول؟ اللہ کی قسم، ہر کسی کی عبادت اللہ کے ایسے قبول ہونی ہوتی ہے کہ اللہ تو عبادت قبول کرنے والا. تو عیسائیوں نے کیا کیا بیچاروں نے؟ اتنے عرصے وہ نن اور فادر بنے پڑے رہتے چرچ میں، آخر میں ہمارا اتنا تو بچے نہیں، پوچھو کہاں گئے؟ بولے جہنم. بولے نہیں بولے گا تو بڑی غور طلب بات ہے، سمجھے گا ذرا. وہ نماز پڑھے تو انہیں مخاطب کر کے، اللہ کے بندو ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے. ہمارا قبلہ کیا ہو جائے؟ نمازی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پلٹ گئے. کس طرف ہو گئے؟ مسجد حرام کی طرف. ہوتا یہ ایک بندہ کھڑے ہو کر پوچھتا، یہ بتاؤ یہ حکم فرض واجب سنت مستحب مکروہ تنزیہ مکروہ تحریمی کیا ہے؟ ہوتا تو یہ نا، ہمارے جیسا کوئی یہاں والا ہوتا تو پہلے تو یہ ان سے پوچھتا نا، نہیں یہ بتاؤ یہ حکم مطلب فرض واجب سنت کیا ہے، پہلے بتا دو. اچھا یہ بتاؤ کتنا ثواب ہے ایک حج عمرے کا؟ کیا ثواب ہے اس کا؟ کتنے فرشتے، یہ وہ 70,000 فرشتے کلمہ خیر کہتے ہیں، فلاں ڈھنگ کا، یہ ساری باتیں بتا دو. چلو اگر ایسا بھی کچھ نظر آئے گا پھر اپنا رخ چینج کر لیں گے. ایسا ہے نہیں ہے. وہ صحابہ کرام وہ حقیقت میں اہل سنت ہے، ہم جعلی اہل سنت. ہم سے بڑا 2 نمبر کوئی بھی نہیں. کہ زبانی تو ہمارا اقرار کچھ ہوتا ہے اور کردار کچھ ہوتا ہے. سمجھ رہے کچھ بات کو؟ تو اسی لیے باقاعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ جس پہلے قبلے پر تم تھے، جس پر ہم نے پہلے تمہیں رکھا ہوا تھا. کس لیے؟ لنعلم من یتبع الرسول، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ یعنی کیا مطلب؟ یہ تو قرآن جو بتدریج اترا ہے نا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. جن میں ایک حکمت یہ بھی دیکھنا ہے نماز کا حکم اترا تو کتنے پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی پیروی میں پڑھ رہے ہیں. روزے کا حکم اترا تو کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے روزے رکھ رہے ہیں اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھ رہے ہیں. اسی طرح حج، اسی طرح زکات، اسی طرح ہر چیز دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں. مثلا ایمان جب بڑھتا ہے ایمان جب ان کا بڑا ایسا آسمان سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ ان پر آیت اتارتا ہے. سورہ انفال کے اندر آیا تھا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہوگا. تم میں سے ایک مسلمان 10 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا. سمجھ رہے بات کہے نہیں؟ اور پھر جب تھوڑے سے نئے مسلمان ہوئے جن کے ایمان ابھی نیچے تھے، اوپر نہیں پہنچے تھے، تو اللہ نے حکم میں آسانی کیا اور کیا فرمایا کہ اب تم میں سے 2 مسلمان 10 پر بھاری ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کہ جیسے ایمان نیچے آیا ویسے حکم ساتھ اترا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں. اب آپ ذرا غور کریں، اللہ کا احسان ہوا. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آہستہ آہستہ بتدریج تم پر یہ قرآن اتار دیا، اتر گیا. اب بتا دو، اب تو ہمیں فائدہ ہے نا بنی اسرائیل کی طرح. اب تو
بنی اسرائیل کی طرف فائدہ ہے نا. اب تو قرآن پورا پورا ہاتھوں میں، ایسا تو نہیں کسی حکم کا انتظار کرنا پڑے گا. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں کو حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں مدینے کے، اللہ کے رسول مجھے حکم دے میں نے مار دوں. تو عمر اللہ کی طرف سے ہمیں کو ایسا حکم نہیں ملا ہے. ابو ذر غفاری وہ مکے کے اندر پوچھ رہے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں گھر بار چھوڑ کے چلا جاؤں یہاں سے کہیں اور ہجرت کر جاؤں، حکم کریں مجھے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ذر اللہ نے ہم پر کوئی ایسا حکم ابھی نہیں اتارا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، دشمن ہمیں راستے سے پھسلانے کے لیے رشوتیں دینے کی کوشش کرتا ہے، شرابیں نعمتیں منصب دینے کی کوشش کرتا ہے، عورتیں دینے کی کوشش کرتا ہے. اب میرے اور کچھ ساتھیوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے 7 مہینے اپنی بیویوں سے دور رہنے والے کوئی ہم میں سے ساتھی پھسل نہ جائے، تو آپ حکم کریں سب کو خصی کروا دیتے ہیں. سننے کی بات نہیں ہے، بڑے ایمان کی بات ہے، اللہ کی قسم بڑے ایمان کی بات ہے، یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے، بڑے خلوص کی بات. حکم کریں. مرد آدمی کیسے بول سکتا ہے؟ مرد آدمی کچھ بھی بول دے گا، اتنی بڑی بات نہیں بول سکتا مرد آدمی. پیروی تو دیکھو، پیروی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت دیکھو. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا ہمیں جانا ہے، آپ 7 سمندر پار بھی لڑنے کے لیے رہیں گے، پیدل پانیوں میں اتر کے چلے جائیں گے. لیکن اب یہ بھی تو ہمارے لیے ایک آزمائش کھڑی ہو گئی ہے نا کہ ہمارے بعض نئے نوجوانوں کو وہ پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمیں اس کی تدبیر کرنی ہے، تو لہٰذا آپ حکم کریں. وہ بھی جہاد میں جا رہا ہے، سب کو خصی کر دو. نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ ہی نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پر کوئی ایسا حکم اتارا، میری امت کا خصی ہونا صرف روزہ رکھنا ہے. کیا ہے سمجھ رہے بات؟ جیسے کہ دوسری چیز آتا ہے نا بخاری میں، اے نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو، اے نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو. جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے. یہ روزے رکھنا تمہاری پاک دامنی کا باعث ہوگا، تمہاری نگاہ کو نیچے رکھے. بات آپ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے بتدریج حکم اتارا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ قرآن ہمارے پاس مکمل تفصیلی اس طرح پہنچ گیا ہمارے پاس. اس کی تشریح آ گئی. اس کی تشریح کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. قرآن کی تشریح ہے نا، ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے پاس پہنچ گئی. لیکن سمجھنا ذرا بات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے احکامات کا انتظار کرتے تھے، آج وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے خلف ہیں، ان کے بعد آنے والے. اور ان کے بعد والے والوں کا حال یہ ہے، ان کے بعد میں آنے والوں کا حال یہ ہے، ان کے گھر میں مکمل قرآن موجود ہے لیکن انہیں نہیں پتا اللہ کے احکامات کیا ہیں. صحابہ بولتے نا، صحابہ آ کے سوال پوچھ رہے ہیں نا، اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیں، اللہ کے رسول ہمیں بتائیں. ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے، ان پر اللہ کے احکامات ابھی اتر رہے ہیں، ابھی پورے اترے. عباس رضی اللہ عنہ کا سودی بزنس تھا مکے میں، سودی بزنس، اور بڑے پیمانے پر پہلے نمبر کا بزنس تھا. نہیں سمجھے بات کو؟ پہلے نمبر کا سودی بزنس تھا، پہلے نمبر کا. سمجھ رہے؟ حجت الوداع کے دن سود کی حرمت کی آیت اتری. حجت الوداع کے دن سود کی حرمت کی حرام ہونے کی آیت اتری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن سے سود قیامت تک کے لیے حرام، قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے. اور سب سے پہلے جس سود کو میں معاف کرتا ہوں، یعنی ختم کرتا ہوں سود کو، کوئی اب اس کو پیسے نہیں دے گا، وہ میرا اپنا چچا عباس. آج سے اس کا سود ختم، جس کے اوپر بھی اس کے پیسے کوئی سود نہیں دینا. سمجھ رہے ہو بات کو یا نہیں؟ بڑی غور طلب بات ہے، بڑی ہی غور طلب بات ہے. آخری حکم یہ اترا تھا اور سب سے پہلے ہم نے اسے ہی چھوڑ دیا. سود کھا رہے ہیں، ہمارا پورا معاشرہ سودی نظام میں بھرا پڑا ہے نا. کیسے وجہ کیا؟ آج ہم میں اچھا خاصا آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، ارے بھائی ایک بات بتاؤ، ایک ٹھیک یہ سب بات ہے، تقابل انشورنس تو اربوں کی ہے، تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ اس کے ساتھ. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں اصل میں اس لیے ہو رہی ہیں، خود بیچارے مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے احکامات ہیں کیا. اور اگر مسلمان کو نہیں پتا ہوگا، اور اگر مسلمان یہ سوچے گا نہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے بات صحیح ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، یہ پڑھتے ہیں دین کو، کام ان کا ہے نا، یہ تو کام ان کا ہے باری کو سیکھنا سمجھنا، ہمارا کام تو نہیں ہے. سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ اب دیکھیں یہاں کتنے سارے ایسے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی یونیورسٹی میں، کوئی کالج میں، ٹھیک ہے، کوئی خود ٹیچر ہے، کوئی خود ٹیچر ہے. سمجھے گا ذرا بات، مزیدار بات. پہلے دن ابا کو کہتے ابا پڑوسی کا لڑکا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے پہلی کلاس میں، ہمیں بھی لگوا دو. ابا کہتے تیرے باپ نے کبھی پڑھا ہے؟ کنچے کھیل. جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا جالی کا کام پہ بٹھاؤں گا، جو تیرا باپ دادا کرتے ہیں وہ کام کرنا ہے تجھے، پڑھنا لکھنا تیرے باپ دادا نے کبھی نہیں کیا، تو کیسے کرے گا؟ تو یہ بڑا ہوتا تو کیا کہتا؟ میرا باپ بہت بڑا ظالم تھا، اس نے مجھے پڑھنے دیا نہیں. ٹھیک ہے،
سمجھے گا ذرا بات. بالکل اسی طریقے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں نا, خود پڑھ رہے ہیں. باپ دادا بھلے سے انگوٹھا چھاپ ہو لیکن ہم پڑھ رہے ہیں. باپ دادا بھلے سے 8ویں پاس ہو, ہم نے میٹرک کر لیا, ہم میں سے بعد نے انٹر کر لیا, باپ نے انٹر کیا ہو, ہم نے بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, باپ نے اس دور کا بی اے میں کیا ہو, ہم نے اس سے بھی آگے. ہمارے پاس تو ایکسٹرا ڈگریز ہوتی ہیں, ہم بی اے ایم ایس سی فلانا وہ سب کرتے ہیں, پھر ایکسٹرا بھی ہم نے سائڈ سے کیا ہوتا ہے, ایم بی اے اور فلانا اور سب کر. ہمارے باپ دادا نہیں کرا ہمارے, لیکن دیکھنا ذرا سمجھنا بات کو, باپ دادا نے دین کو پڑھا, ہم پڑھیں گے نہیں, ہم بھی چوچو نہیں پڑھیں گے, منہ میں انگوٹھا ہم بھی نہیں پڑھیں گے, ہمارا کام ہی نہیں ہے, علماء کا کام ہے. یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن جب باپ کو کہا تھا نا برابر والا پڑھنے کے لیے جاتا ہے, مجھے پڑھنے کے لیے بھیجو, یا یہ جاتا پڑھنے کے لیے, یا اس کو راستے میں کوئی ٹیچر ملتا, ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تو تیرا باپ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتا, کوئی مسئلہ نہیں, تو پڑھنے کے لیے میں تجھے پڑھاؤں گا. جہاں میں کہتا ہے نہیں, آپ تو ٹیچر ہیں, آپ تو آپ ہیں, آپ تو سمجھ سکتے ہیں, آپ کو تو انگلش آ سکتی ہے, آپ تو سائنس کو سیکھ سکتے ہیں, میتھمیٹکس. ہم میتھمیٹکس کو بال سے ہماری کی الجبرا وہ تو میرے کان کے ساتھ سے بھی نہیں گزرتی, آپ تو ٹیچر ہیں. لیکن ایسا کیا کبھی ہم نے؟ اللہ کی قسم اسلام تو بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور البتہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحتیں حاصل کرنے والوں کے لیے. تو کون ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہر وہ آدمی جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, ہر وہ آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے, اسے چاہیے وہ دین کو پڑھے, دین کو سمجھے. یقین کریں میتھمیٹکس دنیا میں رہ جائے گی, قبر میں انگلش نہیں بولیں گے, قبر میں انگلش نہیں بولیں گے. اور یقین کریں جب منکر نکیر آ کر سوال پوچھیں گے تو بالکل بھی جنرل نالج کا سوال پوچھتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ بتاؤ پیپلز پارٹی کا صدر کون تھا. سوال ان کا پہلا یہ ہوگا تیرا رب کون ہے, تیرا دیرا ہے, تیرا دین کیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا تھا, ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. سمجھ رہے میری بات کریں. کل رات کو ایک بھائی نے میرے سے بولا رفیع بھائی میں دین کو پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھیں, بہت اچھی بات, آپ بتائیں کہاں سے پڑھوں. میں نے کہا سیرت کا مطالعہ کریں. تو سیرت وہ تو پتہ ہی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا تمہیں پتا ہے سیرت کے بارے میں؟ کہنا ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھوکیاں تھیں؟ اب بھی تو نہیں پتا. جب اتنی سی بات نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکیاں کتنی, باقی بات سمجھ میں آئے گی. مثال دیتا ہوں آپ کو, دیکھو سمجھنا, مولوی صاحب کو ہر سال معراج کا واقعہ کیوں بتانا پڑتا نہیں سمجھے بات کو. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو, مثال دیتا ہوں, محمد علی جناح ہے, پتہ نہیں ان کا بھی ہم نام جانتے نہیں ہیں, جانتے ہیں محمد علی جناح. تب محمد علی جناح کی جو پیدائش کا یا اس کا جو دن ہوتا ہے اس میں ایک اسپیشل ڈاکومنٹری آج کل تو میڈیا میں دکھائی دیتے ہیں, جن کے چینل چل نہیں رہے نا بیچارے, وہ فالتو بیٹھے میں کیا کریں, یہ دکھاؤ, تو وہ دکھا دیتے ہیں. تو جب وہ دکھاتے ہیں تو باقاعدہ اس کے اندر پتہ لگتا ہے پیدا ہوا ہے فلاں جگہ, پیدا ہوا ہے فلاں یہ کیا, اس طرح تعلیمات گئی, اس طرح لا پاس کیا, یہ فلاں نہیں. پھر اگلے سال انہیں دکھانا پڑتا. لیکن کیا اگلے سال انہیں کسی کرکٹر کے بارے میں بتانا پڑتا ہے اس کی ڈاکومنٹری, کسی فلم اسٹار, کسی فلانا دن نہیں, کیوں رات دن اس کے بارے میں پڑھ رہا ہے نا, چو رات دن اس کو پتا ہے, اخبارات یہ پڑھ رہا ہے, چینلوں میں یہ نام سن رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں. اسی لیے بیچارہ مولوی صاحب بھی مجبور ہے. معراج کی رات وہ بیچارہ اس کا دل بھی کہہ رہا ہوں نا, آج اتنے دن بعد آ گئے کنویں کے مینڈک پکڑ میں, معراج کے دن نکل کر آئے, پکڑ لو آج کا اچھا ٹائم, چلو 5 وقت نماز سکھاؤ, انہیں سمجھاؤ نماز کی اہمیت, روزے کی اہمیت, زکات کی اہمیت. مولوی صاحب کا بھی دل نہیں کرتا بات ہے نا, مولوی صاحب کے حلوہ بھی نکل جائے گا. اس سے دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کو بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ہی نہیں پتا, نہیں پتا, حقیقت میں نہیں پتا. ہمارے بہت سارے جو عاشق رسول ہونے کے ہم نے اتنے سارے بیٹھے ہوئے دعوے دار ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام کیا. لمبے لمبے القابات لینے والے سرکار مدینہ, سرور سینہ, نور سینہ, فلاں, اور وہ یہ اتنے بڑے بڑے القابات ہیں, انہیں نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام. تو اس لیے یہ بات بڑی غور طلب ہے, اپنے مسلمان ہونے کو پہچانے. ایک انگلش کا مقولہ ہے, اردو میں اس کا ترجمہ مجھے پتا ہے, کہ قومیں مرتی نہیں ہیں افراد کے قتل سے, افراد کے مار دینے سے. قومیں نہیں مرتی, قومیں مرتی ہیں عزم کے ٹوٹ جانے سے, عزم کے مٹ جانے سے, پہچان مٹ جانے سے. اپنی پہچان کو مٹنے نہ دیں. ہم مسلمان ہیں تو اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ اپنے اپنے طور پہ جو ابھی سے ذہن بنائے بیٹھے ہوئے کہ کل تو اب آنا نہیں ہے, تو اسی لیے ان بھائیوں کو تو میں خصوصی طور پہ یہ نصیحت کروں گا کہ بھلے نہ ہے لیکن اپنے گھر میں ایک ڈیلی کی روٹین بنائیں کہ ڈیلی قرآن پاک کا تلاوت کر کے تھوڑا سا ترجمہ اس کا پڑھتے جائیں, تو آپ کو آپ کے دین کے بارے میں پتہ لگے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھا متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وما علينا إلا البلاغ.